جب 25ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب درزی کی بیوی نے کبڑے کو مچھلی کا بڑا سا لقمہ دیا تو اس کی قضا آ چکی تھی اور وہ فوراً مر گیا۔ درزی نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی موت اس طرح ہمارے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی۔ درزی کی بیوی نے کہا کہ اب دیر کیسی؟ اس کے شوہر نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ اس نے جواب دیا کہ اٹھ اور اسے اپنی گود میں لے اور اس کے اوپر ایک ریشمی رومال ڈال اور چل، میں تیرے آگے آگے چلوں گی اور تو پیچھے پیچھے آئیو۔ رات تو ہے ہی، اگر کوئی پوچھے تو کہیو کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کی ماں، اور ہم دونوں اسے حکیم کے پاس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اس کی نبض دیکھے۔ درزی یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور کبڑے کو گود میں اٹھا کر چل دیا۔ اس کی بیوی کہتی جاتی تھی کہ بیٹا خدا تجھے تندرستی دے، تیرے کہاں درد ہوتا ہے اور چیچک تیرے کس جگہ نکلی ہے؟ جو کوئی انہیں راہ میں ملتا تو وہ کہتے کہ ہم بیمار بچے کو لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ حکیم کے گھر کا پتہ پوچھتے چلے جا رہے تھے اور لوگوں نے انہیں ایک یہودی حکیم کے گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے دستک دی اور ایک کالی لونڈی نے نیچے آ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک شخص ایک بچے کو لیے کھڑا ہے اور اس کی بیوی ساتھ ہے۔ لونڈی نے پوچھا کہ کیا ہے؟ درزی کی بیوی نے جواب دیا کہ ہم ایک بچے کو لائے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حکیم جی اسے دیکھیں۔ یہ 1/4 دینار لے اور اپنے آقا کو دے اور اس سے کہہ کہ اتر کر میرے بیٹے کو دیکھ لے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ لونڈی اوپر گئی اور درزی کی بیوی دروازے کے اندر جا کر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کبڑے کو یہاں لا کر چھوڑ دے اور ہم یہاں سے اپنی جان لے کر بھاگ چلیں۔ درزی نے کبڑے کو دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلتا ہوا۔ اب لونڈی کا قصہ سنیے۔ وہ یہودی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ دروازے پر ایک شخص ہے جس کے ساتھ ایک بیمار ہے اور عورت۔ انہوں نے مجھے 1/4 دینار دیا ہے کہ تجھے دوں اور تو اتر کر اس کی نبض دیکھے اور نسخہ لکھ دے۔ جب یہودی نے وہ 1/4 دینار دیکھا تو خوش ہو گیا اور اٹھ کر فوراً اندھیرے میں نیچے اترا اور اترتے ہی اس کا پاؤں کبڑے پر پڑا اور وہ گر گیا کیونکہ وہ مردہ تو تھا ہی۔ یہودی کہنے لگا کہ عزیز کی دہائی، دہائی موسیٰ اور 10 احکام کی، دہائی ہارون اور یوشع بن نون کی، میں ہی نے اس بیمار کو گرا کر مار ڈالا ہے، اب میں اس مردے کو کس طرح باہر نکالوں؟ یہ کہہ کر اس نے مردے کو لادا اور گھر کے اندر گیا اور اپنی بیوی سے سارا ماجرا بیان کیا۔ بیوی نے اس سے کہا کہ یہاں ٹھہرنے سے کیا فائدہ؟ اگر تو صبح تک یوں ہی ٹھہرا رہا تو ہم دونوں کی جان جائے گی۔ چل ہم دونوں اسے چھت پر لے چلیں اور اپنے مسلمان پڑوسی کے گھر میں پھینک دیں۔ یہ پڑوسی سلطان کے باورچی خانے کا خانسامہ تھا اور وہ بہت سا روغن اور چربی اپنے گھر لاتا اور بلیاں اور چوہے اسے آ کر کھاتے، اور جب رات ذرا زیادہ ہو جاتی تو چھتوں پر سے کتے آتے اور اسے کھینچ کر لے جاتے۔ اس طرح سے جو چیزیں وہ گھر لاتا جانور اسے بہت نقصان پہنچاتے۔ اب یہودی اور اس کی بیوی کبڑے کو لے کر چھت پر گئے اور اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے نیچے اتار دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا اور گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے ابھی کبڑے کو اتارا ہی تھا کہ خانسامہ گھر آیا اور دروازہ کھولا اور ایک شمع جلا کر گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ روشن دان کے نیچے ایک کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ خانسامہ نے کہا کہ واہ واللہ یہ خوب ہے، ہماری چیزیں چرانے والا ایک انسان ہے۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ گوشت اور چربی تو لے جاتا ہے؟ اور میں اب تک اس خیال میں تھا کہ بلیاں اور کتے لے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے محلے کے تمام کتے اور بلیاں مار ڈالی ہیں اور ان کی وجہ سے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ چھتوں پر سے اترنے والا تو ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ایک بڑا سا ہتھوڑا لیا اور اسے چھپا کر لایا اور کبڑے کے پاس جا کر اس کے سینے پر مارا۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ مر گیا تو اسے بہت افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ڈرا کہ کہیں مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور کہنے لگا کہ خدا لعنت بھیجے روغن اور چربی پر جس کی وجہ سے اس شخص کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ اب اس نے اس کی طرف غور سے نظر کی تو دیکھا کہ وہ کبڑا ہے اور کہنے لگا کہ کیا تیرے لیے کبڑا ہونا کافی نہ تھا کہ تو چوری بھی کرتا ہے اور گوشت اور روغن چراتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے کاندھے پر لادا اور چونکہ رات آخری تھی اس لیے اسے قریب کے بازار میں لے گیا اور نکڑ کے پاس ایک دکان سے لگا کر کھڑا کر دیا اور اسے وہاں چھوڑ کر چلتا ہوا۔ اتنے میں وہاں ایک عیسائی پہنچا جو سلطانی سند یافتہ دلال تھا۔ وہ نشے میں چور حمام جا رہا تھا کیونکہ وہ نشے میں یہ خیال کر رہا تھا کہ صبح کی اذان کا وقت قریب ہے۔ وہ جھونتا ہوا چلا جاتا تھا کہ کبڑے کے قریب پہنچا اور اس کے آگے پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ اب اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ اسی شام کو کوئی شخص اس کی پگڑی لے بھاگا تھا۔ جب اس نے کبڑے کو وہاں کھڑا ہوا دیکھا تو اس کو یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ بھی اس کی پگڑی نہ لے بھاگے، لہٰذا اس نے کبڑے کی گردن پر ایک مکہ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اب عیسائی نے چلا کر بازار کے چوکیدار کو آواز دی اور نشے کی زیادتی کی وجہ سے کبڑے پر چڑھ بیٹھا اور اسے گھونسے مارنے اور گلا گھونٹنے لگا۔
جب چوکیدار وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ عیسائی ایک مسلمان کے سینے پر سوار ہے اور اسے مکے مار رہا ہے۔ اس پر چوکیدار نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ عیسائی نے جواب دیا کہ یہ شخص میری پگڑی لے بھاگنے آیا ہے۔ چوکیدار نے کہا کہ اٹھ اس کے اوپر سے، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چوکیدار آگے بڑھا اور دیکھا کہ وہ مردہ ہے، پر اس نے کہا کہ کیا خوب، عیسائی اور مسلمان کو قتل کرے۔ اب چوکیدار نے عیسائی کو پکڑ کر اس کی مشکیں باندھی اور اسے شہر کے حاکم کے گھر لے گیا۔ عیسائی اپنے دل میں کہتا تھا کہ یا مسیح، یا باکرہ مریم، یہ میرے ہاتھ سے کس طرح مارا گیا، ایک ہی مکے میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اب اس کا نشہ ہرن ہو گیا اور اسے ہوش آ گیا، اور دلال اور کبڑا اور عیسائی تینوں رات بھر حاکم کے گھر رہے۔ صبح کے وقت حاکم نکلا اور حکم دیا کہ قاتل کو پھانسی دی جائے، اور جلاد کو حکم دیا کہ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے۔ اس نے عیسائی کے لیے تختے لگوائے اور اسے ان کے نیچے کھڑا کیا، اور جلاد آیا اور اس نے عیسائی کی گردن میں رسی ڈالی، اور قریب تھا کہ وہ اسے لٹکا دے کہ اتنے میں وہی خانسامہ لوگوں کو چیرتا پھاڑتا پہنچا اور دیکھا کہ عیسائی پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور لوگوں میں گھس پیٹ کر جلاد سے کہنے لگا، رک جا، میں اس کا قاتل ہوں۔ حاکم نے پوچھا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کل رات اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ روشن دان سے اتر کر میری چیزیں چرا رہا ہے۔ اس پر میں نے اس کے سینے پر ایک ہتھوڑا مارا اور وہ مر گیا، اور میں اسے لاد کر بازار لے گیا اور اسے فلاں جگہ فلاں نکڑ پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ کیا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو قتل کیا کہ ایک عیسائی بھی میری وجہ سے قتل ہو؟ میرے علاوہ کسی اور کو پھانسی پر مت چڑھا۔ جب حاکم نے خانسامہ کی باتیں سنی تو اس نے عیسائی دلال کو چھوڑ دیا اور جلاد سے کہا کہ خانسامہ کو پھانسی پر چڑھا، کیونکہ وہ خود اقرار کرتا ہے۔ جلاد نے رسی عیسائی کے گلے سے نکال کر خانسامہ کے گلے میں ڈال دی اور اسے تختے کے نیچے کھڑا کر دیا، اور اسے لٹکانے ہی والا تھا کہ اتنے میں یہودی حکیم پہنچا اور لوگوں کو چیر پھاڑ کر زور سے کہنے لگا کہ ایسا مت کر، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ رات میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اور ان کے ساتھ یہ بیمار کبڑا تھا۔ انہوں نے میری خادمہ کو ربع دینار دیا، اور خادمہ نے مجھ سے آ کر واقعہ بیان کیا اور دام میرے حوالے کیے۔ اتنے میں وہ مرد اور عورت کبڑے کو مکان کے اندر لا کر زینے پر بٹھا کر چل دیے تھے۔ میں اندھیرے میں اسے دیکھنے کے لیے اترا اور اس سے ٹکر لگی، اور وہ زینے سے نیچے گر کر فوراً مر گیا۔ اب میں اور میری بیوی اسے لاد کر چھت پر لائے، اور اس خانسامہ کا مکان میرے مکان سے لگا ہوا ہے۔ ہم نے اس کبڑے کو روشن دان کی راہ سے خانسامہ کے گھر میں اتار دیا، مگر وہ مردہ تھا۔ اور جب خانسامہ اپنے گھر آیا تو اس نے خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے، اور اس پر ایک ہتھوڑا مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس لیے اسے گمان ہوا کہ اس نے اسے قتل کیا ہے۔ ایک مسلمان کا لا علمی میں قتل کرنا میرے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کا خون جان بوجھ کر اپنی گردن پر لوں۔ جب حاکم نے یہودی کی باتیں سنی تو اس نے جلاد سے کہا کہ خانسامہ کو چھوڑ دے اور یہودی کو پھانسی پر چڑھا۔ جلاد نے اسے پکڑ کر اس کے گلے میں رسی ڈال دی۔ اتنے میں درزی پہنچا اور لوگوں کو چیرتا پھاڑتا جلاد سے کہنے لگا کہ رک جا، اس کا قاتل میں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کل دن میں سیر تماشے کے لیے گیا ہوا تھا، اور جب رات کو گھر واپس آ رہا تھا تو دیکھا کہ یہ کبڑا نشے میں چور ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈھپلی ہے اور وہ گا رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر لے آیا، اور میں نے مچھلیاں خریدیں، اور ہم جب کھانے بیٹھے تو میری بیوی نے ایک ٹکڑا مچھلی کا لیا اور اس کا لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کا کچھ حصہ اس کے گلے میں اٹک گیا اور وہ فوراً مر گیا۔ اب میں اور میری بیوی اسے لے کر اس یہودی کے گھر پہنچے، اور ایک خادمہ نے آ کر دروازہ کھولا، اور ہم نے کہا کہ اپنے آقا سے جا کر کہہ، دروازے پر ایک مرد اور ایک عورت آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بیمار ہے، تو آ کر اسے دیکھ۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ربع دینار دیا اور وہ اپنے آقا کے پاس گئی۔ اب میں نے کبڑے کو لے جا کر زینے کے سرے پر ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا، اور میں اور میری بیوی چلتے ہوئے۔ جب یہ یہودی اترا تو اس کی ٹھوکر کبڑے کے لگی، اور اس کا گمان ہوا کہ اسی کی وجہ سے وہ مر گیا ہے۔ درزی نے یہودی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ صحیح ہے نا؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب درزی حاکم کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ یہودی کو چھوڑ دے اور پھانسی پر مجھے چڑھا۔ جب حاکم نے اس کی باتیں سنی تو اسے اس کبڑے کے معاملے میں سخت تعجب ہوا، اور کہنے لگا کہ اس کو قلم بند کر لیا جائے۔ اب اس نے جلاد سے کہا کہ یہودی کو چھوڑ دے اور درزی کو پھانسی پر چڑھا، کیونکہ وہ خود قتل کا اقرار کرتا ہے۔ جلاد نے اسے آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ میں تو تھک گیا ہوں، ایک کو آگے بڑھاتا اور دوسرے کو پیچھے ہٹاتا ہوں، اور پھانسی پر کوئی بھی نہیں چڑھتا۔ یہ کہہ کر اس نے درزی کے گلے میں رسی ڈال دی۔ یہ تو ان لوگوں کا قصہ ہوا۔ اب کبڑے کا حال سنیے۔ وہ سلطان کا مسخرہ تھا اور سلطان اس سے کبھی جدا نہ ہوتا تھا۔ جب کبڑا متوالا ہو گیا اور بادشاہ کی خدمت میں اس رات حاضر نہ ہوا اور دوسرے دن دوپہر تک بھی نہ آیا تو بادشاہ نے درباریوں سے اس کے متعلق پوچھا۔
انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا، شہر کے حاکم کو وہ مردہ ملا ہے اور اس نے قاتل کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا ہے، لیکن جب حاکم قاتل کو پھانسی دینے نیچے اترا تو ایک دوسرا شخص پہنچا اور پھر ایک تیسرا، اور سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ سوائے میرے اور کسی نے اسے قتل نہیں کیا، اور سب حاکم کو قتل کا سبب بتاتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اس نے حاجب کو آواز دی اور کہا کہ حاکم کے پاس جا کر ان سب کو یہاں لے آ۔ جب حاجب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ جلاد درزی کو پھانسی دینے جا رہا ہے۔ حاجب نے چلا کر کہا کہ ٹھہر جا، اور حاکم کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، اور کبڑے کو سواری پر لاد کر اور حاکم اور درزی اور یہودی اور عیسائی اور خانسامہ کو ساتھ لے کر چل دیا۔ جب حاکم بادشاہ کے سامنے پہنچا تو اس نے زمین کو بوسہ دیا اور سارے لوگوں کا قصہ سنایا، اور اسے دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ جب بادشاہ نے یہ قصہ سنا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے بڑی مسرت حاصل ہوئی، اور اس نے حکم دیا کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ اب اس نے حاضرین سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اس کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب و غریب قصہ سنا ہے؟ یہ سن کر عیسائی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ، اگر تو اجازت دے تو میں ایک اپنی سرگزشت بیان کروں جو کبڑے کے قصے سے زیادہ عجیب و غریب اور مضحکہ انگیز ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیان کر اپنی سرگزشت۔